میں چاہتا ہوں میری زندگی آسان ہو جائے. دین کے پاس کوئی نسخہ ہے کیا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اچھی جاب بھی ہوتی ہے, تھوڑا بہت پیسہ بھی ہوتا ہے, زندگی پھر بھی سخت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا سخت کیوں ہے, لیکن ہوتی ہے. ایک بوجھ ہوتا ہے دماغ کے اوپر, انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہیں کرتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک سادہ سا کام کر لو, جب بھی کسی سے ملے صرف ایک بات سوچیں, کیا میں اس کے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہوں, میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں. اچھا اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ جس سے زندگی تنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے, اس سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں, اس سے زندگی تنگ ہوتی ہے. آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں جو اس سے ملا ہوں تو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی, اتنا آسان ہوگی کہ آپ خود بھی فیل کریں گے ہم تو ہم دیکھیں. ایک کام کرنا شروع کر دیں, مسلسل اس بات کے اوپر سوچیں کہ میں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا, مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. بس یہ سمجھ لیجیے, اگر آپ نے یہ کر لیا نا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ٹیپ کھولا ایک دم سے نکلنا شروع ہو گیا پانی, تو یہ برکتوں کا ٹیپ ہے. کیا چیز برکتوں کا ٹیپ ہے؟ یہ سوچنا کہ میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں. اور برکتوں کا ریورس ٹیپ چلتا ہے, بند ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں. بس پھر الٹا ہونا شروع کرتا ہے. جب بھی کسی سے ملو, کوئی بھی انسان مسلمان شیعہ کچھ نہیں, انسان, کبھی بھی کسی انسان سے ملو صرف یہ سوچو میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں, میں اسے کیا دے سکتا ہوں. برکتیں شروع ہو گئی, زندگی آسان. اچھا کچھ نہیں کر سکے تو کیا کر سکتے ہو؟ دعا دے دیا کرو. کچھ نہیں کر سکتے نا, دعا دے دو. اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا خوبصورت دین ہے. ابھی ہم لوگ کہیں آ رہے تھے, جا رہے تھے, مجھے یاد بھی نہیں آ رہا ابھی, تو ہم لوگ کہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم میرے خیال میں لندن میں کہیں موو کر رہے تھے, تو ہم پیٹرول پمپ پہ تھے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, برابر والی گاڑی میں 2-3 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں. تو میں نے ایسے ہی اس کو ہاتھ ہلایا, اپنے سب کانٹیننٹ کا ہی کوئی اوریجن کی, اس کو میں نے ہاتھ ہلایا تو بچی بہت خوش ہوئی. تو آگے اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی, اس کو بھی ہلا کے کہا کہ دیکھو یہ ہاتھ ہلایا, بہت خوش ہوئی. تو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ہنس کے دیکھا. تو میں نے کہا دیکھو بردر, اللہ کے رسول نے کہا ہے تمہارا بچے کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. بچے کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. کیوں؟ صدقہ یہی کرتا ہے, خوشیاں دلوں میں ڈالتا ہے. تو مسکرا کے دیکھ رہے تھے نا, بچے کے دل میں خوشی آئی, یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ. تو آپ صدقات کریں, لوگوں کے دلوں میں آسانیاں ڈالیں, پھر دیکھیں برکتیں کیا ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں ہیں, اور بڑھ جائیں گی, 4 چاند لگ جائیں گے. یہ سب ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. اگر آپ یہ احساس کریں نا کسی معاشرے کے اندر کہ بھیا لوگ تو کافی زیادہ ہیں لیکن ہمدردیاں نہیں ہیں, سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دین ترقی نہیں پا, یہاں دین کا معاملہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں, معصومین مسجد ایک ہے دستگیر میں کراچی میں, جو آپ میں سے کراچی میں رہے وہ جانتے ہیں. تو ان میں سے ایک برادر نے بتایا کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد نکل رہے تھے تو 3-4 سیڑھیاں ہیں وہاں پر, وہ سیڑھیاں گزارتے ہوئے ایک صاحب لڑکھڑا کے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے. خیر ان کو اٹھا کے لے کے گئے ایک کلینک کے اندر, وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, اس نے ان کا چیک اپ وغیرہ کیا مختصر, ان کے بعد ان کو بلایا کہ نہیں بھائی تم لوگ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ نماز صاحب پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج تو مغرب کے بعد تو یہ حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ, یہ کل مغرب میں آئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں آئے تھے. تو پرسوں بھی آئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پرسوں بھی آئے تھے. تو کہنے لگا کہ پھر بھائی معذرت کے ساتھ مجھے بات کہنی پڑے گی, آپ لوگ بہت بدبخت ہیں. کیوں بھائی؟ کہنے لگا بھائی میں ڈاکٹر ہوں, میں تھوڑا بہت اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ آدمی 2 دن سے تو بھوکا ہے, اور یہ اتنے وقت سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہ بتائیے کہ جماعت کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ برابر کے انسان کی بھوک کو 2 دن میں نہیں پہچان پائے تو یہ آپ جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اگر دین ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی کام کرنے کے قابل نہیں بنا رہا ہے تو بھائی پھر ہم ہیں کیا, ہم پہنچے کہاں ہیں پھر؟ اس طریقے سے دیکھنا شروع کیجئے دین کی تاثیر کو, تو آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. ظاہر محترم, خدا نے ہمیں مشکل دین نہیں دیا ہے, خدا نے ہمیں آسان دین دیا ہے. خدا نے ہمیں زندگی بھی اچھی زندگی دی ہے, حیاتاً طیبہ, پاک و پاکیزہ زندگی. اس پاک و پاکیزہ زندگی کو ہم آسان اور بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو خدا نے لطف و کرم ہمارے سامنے کیا ہے وہ یہ کہ اس پاکیزہ زندگی کی ہدایت دینے کے لیے ہمیں اہل بیت جیسی پاکیزہ ہستیاں دی, جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے پاکیزہ انداز میں بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی یہ کرو گے یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو دین کے علاوہ کہیں اور سے ملنی ہے. نہیں, کامیابیاں وہی ہیں جو دین سے ملنی ہے. بھئی یہ جو معاشرے بننے, کامیابی حاصل کرنی ہے, یہ دین کے ذریعے سے ہونا ہے.
اور اس کے لیے انتہائی نفیس قول مولا پانچویں امام. مولا کا قول ہے وہ بڑا عجیب قول ہے. دیکھیے ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی دنیا کی بہترین یونیورسٹی آپ کے خیال میں کون سی ہے؟ آپ مختلف نام لیں گے, میں بھی لیتا ہوں, فلاں یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی, یہ سب چیزیں. بڑا عجیب قول ہے مجھے, اور آپ کو اس قول کی حقیقت سننی پڑے گی, سمجھنی پڑے گی. امام نے فرمایا شرقو ام غربو, مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ. پہلے امام نے مشرق کہا چونکہ اس زمانے میں مشرق میں علم زیادہ تھے. بعد میں امام نے مغرب کہا چونکہ شاید آج کے جیسے دور کے لیے کہ لوگ مغرب میں زیادہ علم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, امام نے کہا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, وہ مفید علم کون سا ہوتا ہے؟ وہ مفید علم کون سا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ ناروے میں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو ایسے جنریٹرز بناتی ہیں جن کی 100 ایئرز کی مینٹیننس فری گارنٹی ہے. یہ تو بڑا مفید کام ہو گیا, اور یہ مفید کام تو انہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا مثلا ظاہری طور پر, یہ تو نارویجینز نے کہاں سیکھا ہوگا ان سے, تو یہ مفید ہو گیا, پھر معاملہ ختم. پھر امام نے کیوں کہا تھا مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے؟ چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جنریٹر بجلی تو بنائے گا لیکن یہ نہیں بتائے گا بجلی استعمال کہاں ہونی ہے, کس طرح تقسیم ہونی ہے. یعنی استعمال کہاں ہونے کا مطلب نہیں بلب لگائے گا کیسے, یہ تو وہ بھی سکھا دے گا. یہ بجلی جب میری زندگی میں آ جائے گی تو میں زندگی کے کون سے اہداف کو حاصل کروں. میں ایک دفعہ گلگت کے ایک بہت دور دراز گاؤں کے اندر تھا, وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا یہاں بجلی آنے میں چند پول بس اور لگنے ہیں, پتہ نہیں 25-30 پول لگنے ہیں, ان کے اوپر بجلی کا تار جانا ہے, پھر اس گاؤں کے اندر بجلی آ جائے گی. یہاں بالکل صحیح بجلی آ جائے گی. تو کہنے کہ آپ اگر کوشش کریں تو یہ لگوا دیں ذرا, اس گاؤں والوں پہ احسان ہو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے. یہ بتاؤ کہ جب بجلی آئے گی تو سب سے پہلے کیا خریدیں گے؟ ایک گلیشیئر کے نیچے بیٹھ کے کوئی بیوقوف فریج تو خریدے سر, یہ سب سے پہلے ٹی وی لیں گے. صحیح ہے. اچھا جب یہ ٹی وی لیں گے تو ابھی تو ان کے پاس یہ کسی حد تک بچت تھی کہ یہ پہاڑوں کے نیچے رہنے کی وجہ سے شاید کسی حد تک ایک بے تکی کلچرل انویژن سے محفوظ تھے. تو اب جیسی ٹی وی آئے گا تو اس کے بعد ایک اور مصیبت آ جائے گی, ایک بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور کانٹوں کے راستے پہ چلنا ہے. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ کانٹوں میں ڈال لو, پہلے کم سے کم جوتی تو پہنا دو اس کو. تم ان کی فکری تربیت کرو پھر ہم بجلی بھی لے آئیں گے. ایسے نہیں کرو ان کے ساتھ, زور نہ انگلش آؤ سے مارے جائیں گے. ان کے ابھی گاؤں میں جو تھوڑا بہت سکون رہ گیا ہوگا نا, یہ اس سے بھی جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا, ہمیں اور آپ کو فوراً دیکھنا ہوتا ہے زندگی کا ہدف کیا ہے. وہ جنریٹر بجلی دے گا, زندگی کا ہدف نہیں دے گا. اور اگر زندگی کا ہدف نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ جو طاقتور بنے گا وہ دوسرے انسان کو کھائے گا, یہ ہوگا. جو طاقتور بنتا جائے گا وہ دوسرے کو کھاتا چلا جائے گا. اور دنیا کے اندر جو ڈسپیرٹی ہے وہ میرے خیال میں آپ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ایسا محترم یہ دین ہے. ہر وہ چیز جو کامیابی ہے وہ دین دے گا, آپ دین کے اساس تک